اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر بیوی مہینوں تک دور رہے، یعنی آپس میں ملاپ نہ کر پائے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا اس کو ملنے میں درد ہوتا ہو یا تکلیف ہوتی ہو، یا ایسا کوئی روحانی مسئلہ ہو یا کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے بیوی قریب نہ آنے دیتی ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح کے بعد ایک ہی تعلق نہیں ہوتا جس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، یعنی صرف دو جسموں کے ملاپ کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ دو زندگیوں کو ایک کرنے کا نام ہے۔ یہ پوری زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کا نام ہے، نسلوں کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ نکاح ہے دو خاندانوں کے آپس میں جوڑ کا نام۔ یہ یاد رکھیں کہ نکاح کے فوراً بعد بیوی سے اپنی اس طلب کا پورا کرنا یہ ضروری نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک میں ہے کہ نکاح کے فوراً بعد اگر آپ نے اس عمل کو نہیں کیا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھار بیوی کافی کم عمر ہوتی ہے، جس کی وجہ کر اسے اس عمل تک آنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو اس عمل پر رضامند کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، پہلے اسے اپنے قریب لائیں، تاکہ جب آپ اس عمل کی طرف آنا چاہیں تو وہ پریشان نہ ہو، چڑچڑی نہ ہو، آپ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ بیوی کے دل میں اس چیز کو لے کر نفرت پیدا ہو گئی تو اب آپ پھر کبھی بھی اس کے دل میں محبت نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فطرتی تقاضے کے مطابق ہے، یعنی فطری عمل ہے۔ اگر اللہ پاک نے یہ چیز اس کے اندر کم رکھی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو رکھے اور آہستہ آہستہ خوش اسلوبی کے ساتھ بیوی کو اس عمل کے قریب لے کر آئے، تاکہ نکاح کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو سکے۔ نکاح کے بعد صرف اس بنا پہ کہ ہم بستری نہیں ہو رہی تو اس طرح کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مرد اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا، اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت آپ کو اپنا آپ نہیں دے رہی، اگرچہ یہ نکاح کے اصول کے مطابق نہیں ہے، نکاح کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کبھی مسائل دوسرے بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں روحانی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے، جبکہ آج کل کے جو مرد ہیں وہ صرف اپنے نفس کو ہی مد نظر رکھتے ہیں، نہ کہ ان سارے مسئلوں کو۔ اور جب ان سارے مسائل سے نظریں ہٹا لی جاتی ہیں تو گھر بھی برباد ہوتے ہیں، طلاقیں بھی وجود میں آتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نکاح کے بعد اصل مقصد گھروں کو بسانا ہے، نہ کہ صرف دو جسموں کے ملنے کا نام نکاح ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر بیوی نکاح کے بعد اس معاملے میں خوشی خوشی آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نکاح کے بعد افزائش نسل کا دار و مدار صرف اسی عمل پر ہے، نہ کہ کسی دوسرے عمل پر۔ ہاں، اگر آپ حرام عمل سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو اس عمل کے لیے رضامند کرنا چاہیں تو علماء کے اصولوں کے مطابق اس کے پاس جائیں، بیوی کو پہلے کوئی اچھا سا تحفہ پیش کریں، پھر پیار سے اسے اپنے قریب لائیں، اس کے ساتھ خوش اسلوبی والا معاملہ کریں، پھر اس کو آہستہ آہستہ اس عمل کی طرف لائیں۔ اگر آپ فوراً ہی اس عمل کو کرنے لگیں گے تو یاد رکھیں اس طرح آپ خود کو اپنی بیوی سے دور کر بیٹھیں گے، اور اگر بیوی کے دل میں ایک دفعہ آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تو پھر وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، بلکہ اسے تو اس چیز سے ہی نفرت ہو جائے گی، اور جب اسے اس چیز سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تو پھر آپ اس کے ساتھ ساری زندگی بھی پیار محبت سے چلیں، محبت سے پیش آئیں، وہ پھر بھی آپ سے محبت نہیں کر پائے گی۔
اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے، اگرچہ وہ کم عمر ہیں، لیکن آج کل کوئی ایسی لڑکی نہیں جسے ان سب چیزوں کا پتہ نہ ہو، جسے ان معاملات کا پتہ نہ ہو۔ یہ سارے معاملات اللہ پاک کی طرف سے ہی ہیں۔ اللہ پاک ہر مرد اور عورت کے دل میں ان چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے تو آپ پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، انویسٹیگیشن کر لیں، آیا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرے مسائل تو نہیں ہے؟ جو عورت خود جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، اگر جان کر رہی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ کریں، تھوڑی سختی سے پیش آئیں تاکہ وہ عورت آپ کے ساتھ بچ سکے۔ آج کل کی لڑکیاں، آج کل کی بہنیں، بیٹیاں بہت زیادہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنی جوانیاں برباد کر بیٹھی ہیں۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تب انہیں شرم آتی ہے، اپنے شوہر سے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ اگر شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی تو پھر ہمارا گھر نہیں بسے گا، ہمیں طلاق ہو جائے گی اور اس طرح ایک کٹھن زندگی کی شروعات ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ آپ ان اسباب کو اپنائیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں، آپ اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کی جوانیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔